وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اس کو ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کو قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے اپنی منہاج السوی کے اندر بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا جس کی عمر بہت زیادہ تھی، عمر بہت زیادہ تھی۔ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ آقا فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آیا اور اس نے اپنی زندگی پر نظر ثانی کی، اس نے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھا، اس نے اپنی ساری زندگی کا مطالعہ کیا، یوں کہہ لو۔ تو اس نے کیا دیکھا، اس کو کیا نظر آیا؟ نظر یہ آیا دیکھنے کے بعد کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو تھی اپنی من مانی کے ساتھ گزاری ہے، اور اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے، اور اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیوں کے اندر گزار دی۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا شخص تھا۔ 100 سال سے زائد اس کی عمر تھی، کافی ساری اس کی اولاد تھی۔ بے پرواہی کا نتیجہ یہ تھا، اپنی ساری کی ساری زندگی اس نے اپنی ہوش کے اندر کوئی اچھا اور نیک عمل کوئی نہیں کیا تھا۔ ایک دن دل کے اندر خیال آیا کہ دیکھوں کہ میرے دامن کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام کا رب قیامت کے دن مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو دامن میں دیکھا، جھانک کر دیکھا، سوچ و بچار کی، کوئی بھی عمل نظر نہیں آیا۔ دل میں خیال آیا اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میں اس کے سوال کا جواب کیسے دے پاؤں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا یہ نظر ثانی کرنا اور اپنے آپ کا احتساب کرنا، اپنے آپ سے امتحان لینا، یہ عمل اس کا اپنے آپ کے ساتھ کیا جانے والا کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے دامن کے اندر کوئی بھی نیکی نہیں ہے، تو جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کیسے کھڑا ہوگا، اس کے سوالوں کا جواب کیسے دے گا، اس کے سوالوں کا جواب کیسے اور کس حال کے اندر دے گا؟ نہیں دے پاؤں گا۔ تو اللہ کے خوف کے مارے اس نے کیا کیا؟
اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اولاد اکٹھی ہو گئی، بچے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا۔ جب اولاد اکٹھی ہوگی تو کہنے لگی ہمیں بلانے کی وجہ، ہمیں اکٹھا کرنے کی وجہ کیا اپنی جائیداد تقسیم کرنے لگے ہو؟ کہا نہیں، جائیداد تقسیم نہیں کرنے لگا، میرے جیتے جی میری وراثت کا مالک کوئی نہیں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اس کے بعد میری وراثت تمہاری ہو جائے گی، مگر میں جس بات کے لیے، جس کام کے لیے تمہیں بلایا وہ یہ ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں جو پیغمبر خدا موسیٰ کے رب کو قیامت کے دن پسند آ جائے۔ جب میرے کف عنصری سے روح پرواز کر جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں وصال پا جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں، جسم مردہ ہو جائے، آنکھوں کی پتلیاں پھر جائیں، کانوں کی سماعت کمزور پڑ جائے، جسم مردہ ہو جائے، سانسیں ختم ہو جائیں، تو جانتے ہو کیا کرنا ہے؟ اولاد پریشان ہوگی، کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے جسم کو آگ کے اندر جلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میرے مردہ جسم کو آگ کے اندر جلا دینا، اس کی راکھ بنا دینا۔ جب میرا مردہ جسم جل جائے، آگ میں سڑ جائے، کوئلہ بن کر راکھ ہو جائے، تو پھر اس کے 2-3 حصے کر لینا، ایک حصہ پانی میں بہا دینا، ایک حصہ پہاڑوں پر فضا میں بکھیر دینا۔ پوچھا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی قابل ہی نہیں ہوں، اس کے سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہی میں نہیں ہوں، اس کے سوالوں کا جواب کیسے دے پاؤں گا؟ میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا جو اللہ کو پسند آ جائے، اور قیامت کے دن کی سزا ہولناک سزا ہے۔ اس دن مرنے سے پہلے میں مر جانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں رب کے حضور کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ اس کے کف عنصری سے روح پرواز کی گئی۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب وہ فوت ہو گیا پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جسم کو آگ لگائی گئی، اس کے جسم کو آگ لگا کر راکھ بنائی گئی۔ یا رسول اللہ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کی راکھ کے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ فضا کے اندر پہاڑوں پر جا کر بکھیر دیا گیا، دوسرا حصہ پانی میں بہا دیا گیا، کچھ حصہ گھر کے اندر رکھ لیا گیا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو، ایمان تازہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے صحابہ، پھر کیا ہونا تھا، پھر کیا ہوگا؟ سنو، قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ ابھی قیامت آئی نہیں، سرکار نے خبریں پہلے سنا دی، ابھی قیامت آئی نہیں، قیامت کی نشانیاں حضور نے پہلے بتا دی، ابھی لوگ قبروں سے اٹھے نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پہلے فرما دیا، ابھی لوگ قیامت کے میدان میں پہنچے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چلنے کا طریقہ، ان کے قبروں سے اٹھنے کا طریقہ پہلے بیان فرما دیا۔ ابھی روز محشر قائم نہیں ہوا،
رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے احوال پہلے بیان فرما دیے۔ یا رسول اللہ اس دن کیا ہوگا اس شخص کے ساتھ؟ تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والا، جس نے اپنے دامن کے اندر دیکھا نیکی کوئی نہیں اور یہ وصیت کر ڈالی، کہا کہ میری وصیت پر عمل کرنا، اس میں ہی میری نجات ہے۔ اس کے کف انصری سے روح پرواز کی گئی، وصیت پر عمل کیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ہر کوئی رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوا ہوگا، ہر کوئی، یہ رب کی شان قدرت ہے۔ کوئی بیماری کی حالت کے اندر فوت ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے فوت ہوا ہے، کوئی ہوائی جہاز کے سفر میں فوت ہوا ہے، کوئی زمینی سفر کے دوران فوت ہوا ہے، کوئی سمندر کے اندر فوت ہوا ہے، کوئی قبر کے اندر ہے، یا کوئی پانی کے اندر بہا دیا گیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ رب فرمائے گا انما امرہ اذا اراد شیئا، رب کے کہنے کی دیر تو دور کی بات ہے، رب ارادہ کرے گا ہر چیز زندہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین کی آخری آیات پڑھ کر دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے اللہ کون کہے گا ہر چیز ہو جائے گی، ہر چیز ہو جائے گی۔ جس چیز کا وہ ارادہ فرما لے گا وہ چیز بھی ہو جائے گی، وہ کر کر دکھائے گا۔ کیوں؟ وہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ اور قیامت کے دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ رب فرمائے گا لوگوں، دنیا پر بادشاہی کرنے والوں، آج کے دن بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ یہ تمہاری بادشاہیاں عارضی تھیں، میری بادشاہی حقیقی ہے، اول سے ہے آخر تک رہے گی۔ میں ہی تمہارا مالک، میں ہی تمہارا رازق، میں ہی تمہارا خالق ہوں۔ آج کے دن کا بادشاہ بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، اور تمہیں بخشنے والا بھی میں ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جب ساری کائنات قیامت کے دن زندہ کی جائے گی، اس شخص کے بارے میں میرے غلاموں، میرے صحابہ، جانتے ہو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائے گا فرشتوں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، بنی اسرائیل کی قوم کا وہ شخص جس نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اور اپنے آپ کو دنیا کی آگ میں جلانا گوارا کر لیا، فقط اس لیے کہ قیامت کے دن میں پیغمبر موسیٰ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ جاؤ اس کے جسم کی ایک راکھ کا ایک ذرہ اکٹھا کر کے میں رب کی بارگاہ کے اندر لے آؤ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی جسم کی وہ جو راکھ بنی تھی نا، اس کا ایک ذرہ سمندروں کے بیچ میں سے پانی میں جو بہایا گیا، فرشتے وہ بھی لا کر رب کی بارگاہ میں رکھ دیں گے۔ جو پہاڑوں پر فضا پر بکھیر دیا گیا، قیامت کے دن فرشتے وہ بھی ایک ذرہ اکٹھا کر کے زمین سے اس کے جسم کے حصہ جو تھا اس کو لا کر رب کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیں گے۔ میرا رب حکم دے گا ہو جا، وہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ اور جب وہ ہو جائے گا اپنی اصل حالت کے اندر، جس طرح وہ دنیا میں تھا اسی طرح
رب کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہوگا اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، آنکھوں میں۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ آقا پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں جب وہ رب کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کیا گیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مخلوق خدا، قیامت کا دن ہے، سب کو زندہ کیا گیا، قبروں سے برہنہ اٹھایا گیا، مجھے بھی رب کی بارگاہ کے اندر پہنچایا گیا، یا رسول اللہ پھر آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ اسی دن سے تو ڈرتا تھا، اسی دن کے ڈرتے مارے میں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، میں نہیں جانتا تھا پیغمبر موسیٰ کا خدا اتنی طاقت رکھتا ہے کائنات کو زندہ کر لے گا۔ بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا نا، اللہ میں نہیں جانتا تھا تو اس شان کا مالک ہے، اللہ میں نہیں جانتا تھا کہ تو بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، میں نے تو آج کے اس دن کے ڈرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی آگ میں جلایا تھا، اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کس لیے؟ یا اللہ اس لیے کہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیرے سوالوں کا جواب نہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اب اس کو میزان پر لے جایا جاتا ہے، فرشتے تیاری کر رہے ہیں اس کے نامہ اعمال تولنے کے لیے، اس کے نامہ اعمال کو اللہ فرمائے گا او میرے بندوں، او میرے فرشتوں، اس کا نامہ اعمال نہ تولو، یا اللہ اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اس کے نامہ اعمال کے اندر دامن کے اندر کوئی ایک نیکی بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، مگر اس کی ایک نیکی ایسی تھی، اس کی ایک نیکی ایسی تھی جو دنیا کے اندر اس نے جتنے بھی برائیاں کی، جتنے گناہ کیے، ان سب گناہوں پر وہ ایک نیکی غالب آ گئی۔ مالک وہ کون سی؟ فرمایا اس کے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو گیا، اس کے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو گیا تھا، میں نے اس کے گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، فقط خوف خدا کی وجہ سے میں نے اس کو جہنم اس پر حرام کر دی، جنت کو واجب کر دیا۔ فرشتوں جاؤ اسے آج جنت بھی وہ دینا جو میری پسندیدہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائے گا جس کے دل میں خوف خدا کی دولت آ گئی، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، خوف خدا ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو اللہ عطا فرما دیتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ خوف خدا جیسی دولت بھی عطا فرما دے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف کی وجہ سے جس کی آنکھوں میں ایک آنسو آ جائے نا، کتنے آنسو؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو کسی مسلمان کی آنکھوں میں آ جائے، ابھی وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا، بندہ رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا، یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ اسے ایک نہیں اپنی 2 جنتیں عطا فرمائے۔